आज ये प्रोग्राम हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले शमसी तवानाई से चलने वाले ट्यूबवेल, ये अगर मैं ये कहूं कि अगर मईशत का वो कौन सा पहिया है जो कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली का इनकलाब लेके आएगा, तो वो ज़राअत है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और हमारे किसान भाई पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जितनी मेहनत वो करते हैं, जाड़े में, शदीद गर्मी में, हब्स में, और फिर अपनी मेहनत से, अल्लाह के फजल से जो गल्ला पैदा करते हैं, इससे बड़ी मुल्क की और कोई खिदमत हो नहीं सकती। और इससे बड़ी करोड़ों लोगों के लिए खुराक और गल्ला पैदा करना, इससे बड़ी और कोई इबादत हो नहीं सकती। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस मुल्क को सस्ती बिजली की जरूरत है। सस्ती बिजली के बगैर ना सनत व हिरफत तरक्की कर सकती है, और ना ज़राअत, और ना ही उन मसनूआत पर मबनी हमारी एक्सपोर्ट्स, कोई भी चीज तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए मैं समझता हूं कि सस्ती बिजली मुहैया करना किसी भी हुकूमत का फर्ज अव्वली है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मफलूकुल हाल तबकात हों, चाहे वो तालिब इल्म हों, चाहे वो एक किसान हो, एक छोटा दुकानदार हो, एक रेडी फरोश हो, या कोई बेवा या कोई यतीम जो बड़ी मुश्किल से अपने घर के हालात दुरुस्त करता है। इसके लिए मैंने शमसी तवानाई के लिए मैंने पिछले 16 महीनों में मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, मैंने और मेरी हुकूमत ने बेपनाह कोशिश की, मगर शूमी किस्मत के हालात ऐसे थे, मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी इतनी थी, और IMF के हवाले से जो चेमुगोइयां हो रही थी, और एक गैर मुतवक्को सूरत हाल थी, एक ऐसी सूरत हाल का सामना था जिसका सही तौर पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मैंने 3 दिन पहले एक जलसे में डिफॉल्ट का मतलब आम आदमी की जुबान में समझाया था। आज अपने किसान भाइयों को जो इस्लामाबाद के और दूसरे मुल्का इजलास से यहां पर तशरीफ लाए हैं, मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर IMF का प्रोग्राम हमें ना मिलता, IMF की शराइत कैसी है वो। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकली के मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज ये प्रोग्राम हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर हम शुरू कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि किसान इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ज़राअत का शोबा मुल्क में इनकलाब लाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसान भाई पूरे मुल्क में बेपनाह मेहनत करते हैं। किसानों का मेहनत से गल्ला पैदा करना बड़ी इबादत है। ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकली के मनसूबे
की आज ये तकरीब है और वज़ीर आज़म इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली मुहैया करना किसी भी हुकूमत का अव्वल फ़र्ज़ होता है। सस्ती बिजली के बगैर सनत व हरफत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि किसान बेपनाह मेहनत कर रहे हैं, सस्ती बिजली फ्राहम करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। और गुज़श्ता 16 माह में शमसी तवानाई की फ्राहमी के लिए हुकूमत ने बेइंतहा कोशिश की और वज़ीर आज़म ने इस तकरीब से खिताब जारी है। न मिलते, पेट्रोल की पंपों की वहां पर लाइनें लगी होती, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज यानी ज़र बादला वो कम हो रहा होता और उसको मजीद बचाने के लिए हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं, मशीनरी, आलात, ज़रई, खुराक, अद्वियात, स्पेयर पार्ट्स, खाम माल, जो भी सनतों की ज़रूरियात होती हैं अरबों डॉलर की, उनको हम मजीद कम करते ताकि हम ज़र मुबादला बचाएं, क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर रोज बरोज वो कम होते रहते और उसको बचाते हुए सनतें बंद हो जाती, लोग बेरोजगार हो जाते, ज़राअत उसको बेपनाह नुकसान पहुंचता। हमारे साथ जो आलमी जो बैंक हैं वो हमारे साथ काम ना करते, हमारे साथ वो तजारत ना करते, एलसीए ना खुलती, यानी जिनको अंग्रेजी में कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये वो होता है, आप जानते हैं कि बैंक के जरिए कोई चीज बाहर से मंगवानी है, वो उसके लिए एलसी खोलते हैं ताकि जो बेचने वाला है उसको बैंक के जरिए एक मिल जाता है कागज कि मैं चीज बेचूंगा पाकिस्तान तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, वो ना खुलती। और हमारे बाज सौदे ऐसे होते हैं जिनको वो पाकिस्तान के बैंकों की, मैं सादा अल्फाज में कह रहा हूं कि मोर वो उनको काबिल कबूल नहीं होती, वो कहते बाहर के यानी इंटरनेशनल बैंक के हमें मोर चाहिए। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ मिडल ईस्ट बैंक या कोई और बैंक ले लें, वो उसके ऊपर मोहर न लगाते, यानी एक अफरा तफरी मच जाती। ये है वो एक बहुत भयानक सूरत हाल जिसका सामना अभी श्रीलंका ने 6-8 साल एक साल पहले किया। वहां पर लाइनें लग गई, वहां पर हड़तालें हुई, वहां पर दुकानें लूटी गईं। अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है, मेरे यहां पर बैठे बड़े काबिल और बड़े बहुत ही ज़हीन ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सियासतदान, पार्लियामेंटेरियंस, ज़रई माहिरीन और हमारे किसान भाई और बहनें और बुजुर्ग यहां बैठे हैं। ये वो सूरत हाल होती अगर IMF ना हुआ होता और अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाता तो एक तबाह कुन सूरत हाल थी। अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजलो करम से इस पूरी हुकूमत की टीम वर्क के जरिए रब ने आपकी दुआएं सुनी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया और IMF का प्रोग्राम हो गया। लेकिन अब आगे क्या करना है, असल बात वो है, अगली बात यह है मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों कि ज़राअत के पहिए को बड़ी तेजी से घुमाना, वो किस तरह घूमेगा? वो आपको किसान को एक क्वालिटी की खाद मिले और उसकी कीमतें भी मुनासिब हों, किसान को बिजली सस्ती मिले। ये जो बिजली पैदा हो रही है तेल से, इसकी कीमत आप जानते हैं कितनी है? 50 रुपए फी यूनिट। और उसके बाद जो गरीब तरीन जो तबकात हैं उनको 200 यानी जो घरेलू सार्फिन जो हैं 200 जो यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत कम दामों पर बिजली दी जाती है ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। इसी तरह किसान के लिए भी जो बिजली, उसके ऊपर भी हमने सब्सिडी दी। IMF ने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये सब्सिडियां देना बंद कर दें। उन्होंने हमारे हाथ बंद कर दिए, बिल्कुल उन्होंने चाबियां लगा दी कि आप कोई सब्सिडी नहीं देंगे, चाहे वो ज़राअत है या वो सनत है या हिरफत है या एक्सपोर्टर्स के लिए कोई सब्सिडी देनी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, फिर हम क्या करें?
یہ وہ راستہ ہے. شمسی توانائی خالی ٹیوب ویل کے لیے نہیں، صنعتوں کے لیے، گھروں کے لیے، کارخانوں کے لیے، دکانوں کے لیے، ملک کے چپے چپے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے، یا کے پی ہے، یا پنجاب ہے، یا آزاد کشمیر، یا گلگت بلتستان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا سورج عطا کیا ہے. یورپ میں جہاں پر بعض اوقات سورج سردیوں میں نظر نہیں آتا، وہاں پر انہوں نے بھی اس کے باوجود شمسی توانائی پیدا کرتے ہیں. یہاں پر تو رب تعالیٰ نے 12 مہینے سورج دیا ہے، سردیوں میں بھی، گرمیوں میں بھی. لیکن کتنی شومیہ قسمت ہے اس قوم کی، غریب آدمی کی، عام آدمی کی، کہ 75 سال گزر گئے. ہم نے شمسی توانائی تو ابھی 20-30 سال پرانا قصہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو پن بجلی، جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے منگلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بنا. اس کے بعد ہم بالکل سو گئے، اور تیل کے جو کارٹل تھے، جو تیل یہاں پر جو کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنا ایسا جادو جگایا کہ تیل ہی تیل، کے تیل کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. آج مہنگی ترین بجلی تیل سے پیدا ہوتی ہے، اور سستی ترین بجلی سولر، شمسی توانائی، پن بجلی اور ہوا سے جو بجلی بنتی ہے. نہ سولر کے اوپر ایک دھیلا نہیں لگنا، مفت کی سورج کی شعائیں. ہوا سے جو بجلی بنتی ہے، مفت کی ہوا، اس سے بجلی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی، عقل بھی دی، ہر چیز دی، لیکن وہ حوصلہ نہیں دیا، وہ سوچ نہیں دی کہ اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر چاہے وہ کارخانے ہیں، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں، چاہے وہ دکانیں ہیں، مدرسے ہیں، ہسپتال ہیں، ہر جگہ مہنگی ترین بجلی ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے دور میں 2017 کے آخر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس کا نواز شریف کی قیادت میں وہ اندھیرے ختم ہو گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے پاکستان اس مشکل سے نکل گیا. یہ ساری بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ کل ہم اپنی مدت وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ٹیوب ویل سولر انرجی پر منتقلی کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور اس منصوبے سے 1 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں، ان کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا، جبکہ منصوبے کی کل لاگت کا 2/3 حصہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ادا کریں گی. وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زراعت کا شعبہ ملک میں انقلاب لائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت سنبھالی تو ایسی صورتحال کا سامنا کیا جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. تو اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے 377 ارب روپے کا اس کا حجم ہے. اب میں یہ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، وفاق نے، کہ اگر مثال کے طور پر اس سولر ٹیوب ویل کی قیمت 100 روپے، آپ کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو کنورژن کا میں نے پتہ کروایا، جو تیل سے چلتے ہیں، ڈیزل سے ٹیوب ویل، اس کے اوپر لاگت آئے گی تقریباً 40، اور بجلی سے چلتے ہیں ٹیوب ویل، ان کے اوپر لاگت آئے گی کچھ 26 لاکھ روپے. کہ اگر 100 وزیر اعظم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زراعت کا شعبہ ملک میں انقلاب لائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت سنبھالی تو ایسی صورتحال کا سامنا کیا جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو دکانوں پر جان بچانے والی ادویات تک دستیاب نہ ہوتی. IMF کی شرائط بہت ہی سخت ہیں، یہ پروگرام نہ ملتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. 1/3 مگر وفاق میں جو ٹیوب ویل کسانوں کو، ابھی میں نے چند اپنے کسان بھائیوں کو یہ دیے ہیں، وفاق میں 2/3 وہ حکومت پاکستان دے گی، اس لیے کہ وفاق میں صوبہ کوئی نہیں ہے. وہ وفاق میں وفاقی حکومت ہے یا پھر کسان ہے. تو اگر 100 روپیہ قیمت ہے ٹیوب ویل کی، تو وفاق
یہاں پر اسلام آباد کے قرب و جوار میں جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں، کسان بھائی ہیں، ان کو 67 روپے وفاق دے گا اور 33 روپے کسان اس میں حصہ ڈالے گا اور اپنا شمسی توانائی والا ٹیوب ویل لگا لے گا۔ یہ انقلابی قدم ہے اور اس کے بغیر پاکستان کی ترقی کا سوچنا بھی محال ہے۔ اس لیے میں کسی کو اس وقت الزام نہیں دینا چاہتا، ماں سوائے کہ یہ سیاسی لیڈرشپ کو کئی دہائیوں پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جب پن بجلی کے منصوبے عروج پر تھے ان کو مکمل کرتے۔ ابھی میں سعودی عربیہ کا ایک وفد آیا، ان سے میں بات کر کے آیا ہوں اور ان کو میں نے کہا کہ دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے اس کو آپ اس کے اوپر سرمایہ کاری کریں، اس کے اوپر تقریباً 14-15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی ہے دیا میر بھاشا ڈیم کے اوپر۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی ایک سادہ اور موٹی باتیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں اور مسائل کیا ان کا حل کیا ہے۔ دیا میر بھاشا ڈیم جتنا آج تک بن سکا ہے، یہ ڈیم جو ہے یہ بہت بڑا ڈیم ہے، اس میں ذخیرہ بھی ہوگا پانی کا جس سے آپ کی زمینوں کو پانی ملے گا تو زمینیں اپنا سیراب ہوں گی، زرخیز ہوں گی اور غلہ وہ وہاں پر اگلے گا۔ دوسرا، وہاں پر پاور ہاؤس بجلی بنے گی، تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی بنے گی پانی سے۔ اب اس کے اوپر 12-15 ارب ڈالر خرچ ہونے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں اللہ تعالیٰ نواز شریف کو لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں نے دیا میر بھاشا ڈیم کی بنیاد ڈالی اور وہاں پر 100 ارب روپے نواز شریف نے مختص کیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اجتماعی بصیرت ہماری دیکھیں کہ یہ اجتماعی ایک ناکامی ہے پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹرز کی، جنہوں نے 75 سال پاکستان میں آئے، ماں سوائے منگلا ڈیم اور آپ کے تربیلا ڈیم اور دوسرے اور اس زمانے میں ڈیم بنے تھے۔ پھر وہ معاملہ رک گیا اور منافع اور کارٹیل اور یہ جو اپنے کمشنوں والے آ گئے اور انہوں نے تیل کہا جی تیل ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جو تھر سندھ میں جو تھر ہے وہاں پر کوئلے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہے کوئلے کے۔ اب دیکھیے کہ اس پاکستان کے کوئلے کو ہم نے 75 سال نظر انداز کیا اور باہر سے کوئلہ منگوا کر مہنگی بجلی پیدا کی۔ اب آ کر یہ سی پیک میں نواز شریف کے دور میں سی پیک میں تھر کول کے جو خزانے ہیں ان کو کھولا گیا اور اب تھر میں وہاں پر جو چین کا جو تحفہ ہے پاکستان کے لیے سی پیک، اس کے تحت وہاں پر اب کوئی 2-2.5 ہزار میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے کی بنیاد پر وہاں پر اب پیدا ہونی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ماضی کی دہائیوں میں اتنی سنگین غفلت کیوں ہوئی ان حکومتوں سے کہ اپنا کوئلہ ہو اور کوئلہ باہر سے منگوایا جا رہا ہے۔ مان لیا کہ تھر کول کی جو کوالٹی ہے وہ اچھے جو باہر کے کوئلے کی بعض کانے ہیں، سمجھ لیں آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں یا اور جگہوں پر کم ہوگی، لیکن کوئلہ تو اپنا ہے، نہ ڈالر خرچ ہونا ہے نہ کوئی اور کرنا ہے، صرف اس کو نکالنا ہے اور استعمال کرنا ہے اب سیمنٹ فیکٹریوں میں، دوسرے کاموں میں، بجلی بنانے کے لیے۔ اربوں ڈالر ہم نے تیل اور کوئلہ باہر سے منگوایا، تھر کول کے اوپر ہم نے توجہ دی۔ یہ ہے وہ غفلت جس کی وجہ سے آج پاکستان کشکول لے کر ہر جگہ پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ زندگی بہتر ہے کہ آدمی فقیری میں زندگی بسر کر لے۔ یہ قرض کی جو زندگی ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کرے گا کہ اس سے ہم جان چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ انشاءاللہ اس کی بنیاد آج رکھ دی گئی ہے۔ آپ اگر یہاں پر سندھ کے صوبے سے ہیں یا کے پی سے ہیں تو اپنی حکومتوں کو جا کے کہیں کہ کسانوں کے لیے وفاق کا یہ جو پروگرام ہے 33% صوبے دیں گے، 33% وفاق دے گا اور 33% کسان دے گا۔ اب ہم نے الحمدللہ آج یہ سرٹیفکیٹ دیے ہیں، یہ 377 ارب روپے کا پروگرام ہے۔ میں یہ آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی زندگی لکھا کر نہیں لایا. ہم سب انسان ہیں اور ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. فرق یہ ہے کسی نے پہلے جانا ہے, کسی نے بعد میں جانا ہے. میری اب عمر تقریباً اب انشاءاللہ زندگی رہی تو 23 ستمبر کو میں 72 سال کا ہو جاؤں گا. اب دیکھیے کتنی باقی زندگی. میری ایک خواہش ہے, صرف ایک خواہش, کہ قبر میں جانے سے پہلے پاکستان اس راستے پر چل پڑے جس کے لیے قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی تھی, جس کے لیے آپ کے بزرگوں نے ہجرت کرتے وقت اپنے پیاروں کو, وہ شہید ہو گئے, ماؤں کے بہنوں کے دوپٹے ان کے آنچل پھٹے اور بڑی مشکل سے خون کے دریا عبور کر کے آپ کے بڑے یہاں پر پاکستان پہنچے. آج پاکستان ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ قائد اعظم کے جو نام لینے والے اور ان کے قائد اعظم کا دن منانے والے, کدھر قائد اعظم کا خواب کیوں نہیں پورا ہوا ابھی تک؟ وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی, لاکھوں شہداء, ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر سورج اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس سے تو پاکستان میں بجلی نہیں بن رہی مگر مہنگے تیل اور گیس باہر سے منگوا کر بجلی بنائی جا رہی ہے. یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر اشرافیہ اور امیر لوگ پاکستان میں اور دنیا میں مہنگا ترین علاج کرا لیں مگر لاکھوں لوگ اس ملک کے اندر علاج اور دوائی کے بغیر تڑپ کر جان دے دیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, آج بات کسی اور طرف میں نہیں لے کے جانا چاہتا, میں واپس آنا چاہتا ہوں کہ آج ہم فیصلہ کریں کہ اگلی حکومت جو بھی عوام جس کو مینڈیٹ دیں وہ عوام سے اپنے خدا سے وعدہ کرے کہ وہ دن رات وہ محنت کر کے انتھک کوششوں سے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, کشکول توڑیں گے, قرض کو ختم کریں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. تو اگر یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے اگلے الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف کو موقع دیا تو میں آپ سے خدا کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم انشاءاللہ یہاں پر زرعی انقلاب لے کے آئیں گے, غربت کا خاتمہ کریں گے, پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور قرض سے جان چھڑائیں گے. انشاءاللہ میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان, پاکستان, قائد اعظم. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ٹیوب ویل سولر انرجی پر منتقلی کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ 377 ارب کے آج پیکیجز دیے گئے ہیں عوام کو. اس منصوبے سے 1 لاکھ ٹیوب ویلز شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے اور منصوبے کی کل لاگت کا 2/3 حصہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ادا کریں گی.